ہو جائے گی۔ بیٹے کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز جنازہ کی ولایت یا اختیار حاکم اسلام کو ہوتی ہے، جو آج کل نہیں ہیں تو شہر کے بڑے مفتی کو ہوتی ہے۔ اگر شہر کے بڑے مفتی نہیں ہیں تو ان کے نائب کو ہوتی ہے، انہوں نے اگر کسی کو مقرر کیا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ، اور اگر بیٹا اس قابل ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے تو یہ دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کو فوقیت دینا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے امام کا ہی حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے گا۔ اگر بیٹا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ مسجد کے امام صاحب صرف عالم ہیں اور بیٹا مفتی بھی ہے تو بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ وہ پڑھائے۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہے، چونکہ ولی ہوتا ہے بیٹا، یہ پڑھا سکتا ہے، یعنی اگر امام صاحب اس سے فوق بھی ہوں تب بھی بیٹے کا حق ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھائے گا تو جنازہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں بس یہ ہے کہ اس کو طہارت کے سارے بچے کو مسائل آتے ہوں، اس کے علاوہ جنازے کے آتے ہوں، تمام تکبیرات وغیرہ دیگر مسائل، اور تو وہ بالکل پڑھانے کا اہل ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، کیونکہ امامت کرتے ہوئے بعض وقت آدمی گھبرا جاتا ہے، اور طہارت وغیرہ کے مسائل نہ ہوں تو کپڑے وغیرہ پاک ہونے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھتے رہا کریں کہ کیا آپ کو کپڑے پاک کرنے آتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے پاک ہونے کا شرعی معیار کیا ہے؟ یا واشنگ مشین میں سارے پاک ناپاک ڈال دیے جاتے ہیں اور ویسے ہی قیاس کر لیا، گمان کر لیا کہ سب پاک ہو گئے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر تمام شرائط اس کو پتہ ہیں تو بالکل پھر وہ امامت کر سکتا ہے۔